تو میں کیوں آرٹیکل 63 کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی لیگل تنازعات ہوتے ہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں ان میں ایک چین آف ایونٹس ہوتا ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے بعض ایسے واقعات کا کہ جو کسی خاص حرکت پر منتج ہوتے ہیں جس کا نتیجہ ایک خاص طریقے سے نکلتا ہے. تو جب عدالت اس کیس پر فیصلہ دیتی ہے یا اپنی ڈٹرمنیشن دیتی ہے تو وہ اس پورے چین آف ایونٹس میں جتنے بھی کردار ہوتے ہیں اور جتنے بھی محرکات ہوتے ہیں، جتنے بھی عوامل ہوتے ہیں، ان سب پر بات کرتی ہے اور اس کے بعد ایک تفصیلی فیصلہ آتا ہے. لیکن کل اس بات پر تو ضرور فیصلہ آ گیا کہ اسپیکر کی رولنگ غلط تھی، اسپیکر نے غیر آئینی کام کیا، وزیر اعظم کو اب یہ کرنا ہے، صدر مملکت کو اب یہ کرنا ہے، 9:30 بجے اجلاس بلانا ہے، اس اجلاس میں یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ اقدام کرنا ہے. یہ سب کچھ تو بڑی تفصیل سے آ گیا. بصد احترام ہمارا سر آپ کے آگے جھکا ہوا ہے اور ہم آپ کے اس حکم کی تعمیل میں سب کچھ کریں گے جیسے آپ نے کہا. لیکن آپ کیوں بھول جاتے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ آپ کے گھر سے صرف سڑک کراس کرنے کی دیر ہے. اتنا جتنا میرے اور ان کیمروں کے درمیان فاصلہ ہے اتنے ہی فاصلے پر سندھ ہاؤس ہے. آپ کے گیٹ کے اندر بھی کھڑے ہو کر آپ کو سندھ ہاؤس نظر آتا ہے. کیا آپ کو نظر نہیں آیا تھا کہ اس رات کو سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا تھا؟ سندھ ہاؤس میں کس آرٹیکل، آئین کے کس آرٹیکل کی پامالی ہو رہی تھی؟ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے ملازمین نے دیکھا ہوگا، آپ کے خاندان کے دیگر افراد نے دیکھا ہوگا، اور آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ جو دوسرے ججز کے گھر ہیں انہوں نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ سندھ ہاؤس میں کیا ڈرامہ چل رہا تھا، کس طرح سے ضمیر کی بولیاں لگ رہی تھیں، کس طرح سے آرٹیکل 63 کے اندر جو اخلاق اور کردار اور اسلامی کیریکٹر کی شرائط ہیں اور وہ شرائط جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ان شرائط کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں. اس پہ بھی تبادلہ خیال کرتے تو آپ کا بڑا احسان ہوتا ہے اس قوم پر. کم از کم کل آنے والے ضمیر فروش یہ ضرور سوچتے کہ ہاں سپریم کورٹ کی نظر ہماری ان حرکات پہ بھی ہے. یہ سارا چین آف ایونٹس کی میں نے بات قانونی فلسفے کے حوالے سے کی ہے کہ قانون کا یہ فلسفہ ہوتا ہے کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک، آخری جرم سرزد ہونے تک بات کرتے ہیں. تو یہ تو آپ نے ضرور کمنٹ کیا کہ اسپیکر نے غیر آئینی رولنگ دی ہے، ڈپٹی اسپیکر نے غلط کام کیا ہے. لیکن آپ نے ان ضمیر فروشوں کے بارے میں کیا کہنا تھا؟ قوم آپ کی اس بات پہ بھی منتظر تھی کہ آپ اپنے فیصلے میں ان کا ذکر بھی کریں گے. آپ نے اس پر کچھ نہیں کیا، حالانکہ سارے مسائل جو کیس بنا، جو کچھ بنا، وہ اس لوٹاکریسی، ضمیر فروشی اور پارٹی سے وفاداریاں بدلنے، حلف کی توہین کرنے، اپنے حلف کی پاسداری نہ کرنے کی جو حرکات تھیں، سارا معاملہ وہاں سے بگڑا. اگر پیسے کی چمک، اگر ٹکٹوں کے لالچ، اور جو کہ ریکارڈ پہ ہے، جس کے بارے میں سب نے خود کہا ہے، مریم نواز صاحبہ کے اپنے کلیم ہے، وہ کہتی ہیں ہم نے ان کو ٹکٹوں کی آفر دی ہے اس لیے یہ ہمارے ساتھ ہیں. کیا گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو آپ کو یاد نہیں رہی؟ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان، آپ کو چاہیے تھا آپ اس پہ بھی بات کرتے. وہ بھی تو ضمیر فروشی کا ایک واقعہ تھا، وہ بھی آپ کے سامنے تھا. انہی عدالتوں میں آپ کے سامنے یہ کیس لگتے ہیں. لیکن آپ نے اپنی وزڈم میں، گریٹ وزڈم میں یہ مناسب سمجھا کہ آپ ان باتوں کو اگنور کر دیں اور صرف ایک ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو آپ ایشو بنا کر اس پر فیصلہ دے دیں. بس معاون خصوصی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی